الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعلى وصحبه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ومن تقم برسول الله نصرته إن تلقوا سدفيا جامية تجيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محترم مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام امام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں شانیں سمجھنے، بیان کرنے اور ان کو دل میں بسا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یا حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا. وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم واپس لوٹ جاؤ، پھر جاؤ. فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس جان لو کہ ہمارے رسول پر واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے. یہ آیہ کریمہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتیں اور شانیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ آیہ کریمہ ان چند آیات میں سے ہے جو کہ ان لوگوں پر سوال کھڑا کرتی ہے جو بات بے بات اہل سنت و جماعت کے پاکیزہ عقیدوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور چھوٹی سی کوئی بات ہو اس پر شرک کے فتوے اہل سنت و جماعت پر گھڑ دیتے ہیں. ان کے لیے اس آیہ کریمہ میں سوالیہ نشان ہے. ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کا رسول عالم الغیب ہے، تو فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو شان اللہ کی ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اگر عالم الغیب کہیں گے تو یہ اللہ کی صفات میں سے شرک کے ساتھ شرک ہو جائے گا. اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک اور باقاعدہ نام زد کر کے اہل سنت و جماعت، بالخصوص اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو فالوورز ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اگر ہم کہیں کہ آپ مختار کل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرما دیے ہیں، وہ کیسے ہیں یہ تو اللہ کا رسول اللہ کی عطا سے جانتا ہے یا دینے والا رب جانتا ہے کہ اس نے کون کون سے اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. مگر اس بات پر بھی ہم پر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ مختار کل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مختار کل نہیں ہو سکتا. اور اس میں فتویٰ لگانے کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ جی
وہی لفظ جو اللہ کے لیے خاص ہے وہی تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مدد فرمانے والا ہے، اگر یہی مدد فرمانے والا ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں تو ہم پر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اور وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ وہ الفاظ جو اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں وہ اللہ کے مخلوق کے لیے بھی بولے جا رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ اس کا جواب دیتے ہیں، ہر شے کا جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں الحمدللہ، اور یہاں پر یہ قرآن پاک کی آیہ کریمہ وہ ہے جو ان اعتراضات کا جواب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ مشترک ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اور اللہ کے نبی کی صفات میں، تو یہ اشتراک کو ہمارا پیدا کردہ تو نہیں ہے۔ جب یہ سارے الفاظ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں، تو پھر فتوے کی زد میں صرف ہم اہل سنت و جماعت کیوں؟ پھر ذرا اور ہمت دکھاؤ نا، اللہ کی ذات پہ بھی فتویٰ لگاؤ۔ مگر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پسند کرتی ہے کہ میرے نبی کی عظمتیں اور شانیں بڑھتی رہیں اور بیان ہوتی رہیں، اسی لیے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ بے شمار مقامات ہیں، یہاں پر غور کیجئے کہ لفظ اطیع اللہ ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت کا حکم مانو، اور ساتھ ہی متصل بغیر وقفے کے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اب جس صیغے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اسی صیغے کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جو قواعد صرفی نحوی منطقی پہلے جملے کے لیے ہیں وہی سارے قواعد دوسرے جملے پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی آیہ کریمہ ہم سنیوں کی گڑی ہوئی تو نہیں ہے، یہ تو وہ شان ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی اسی صیغے کے ساتھ بیان کر رہا ہے جو اس نے اپنے لیے پسند فرمائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح دیگر عقائد میں ہم فرق کرتے ہیں، عالم الغیب کی جب بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ذاتی ہے، لامحدود علم غیب کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، مگر ہم اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسا کہ اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ یہ علم غیب عطا فرماتا ہے رسولوں میں سے جس کو وہ پسند فرما لیتا ہے، جس کے لیے وہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو علم غیب ہے وہ علم غیب اللہ کی عطا سے ہے، اور یہ اتنا بڑا فرق ہے جس کی بنا پر شرک لازم آ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جب ہم اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو یہ فرق ذہن میں رہے کہ ہم یہ مانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختار بنانے والا یا اختیار دینے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر تمام اختیارات کا مالک ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اس کے اولیاء جتنے بھی ہیں ان کو وہ اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، جس کا بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی اظہار فرمایا ہے، اور مشہور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں اس بندے کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس بندے کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ یہ سارے اختیارات ہیں۔ سماعت پھر ایسی سماعت ہو جاتی ہے کہ جو دوسروں کی عقلوں کو متحیر کر دینے والی ہوتی ہے، بصارت ایسی بصارت ہو جاتی ہے کہ جس پر پھر دن اور رات کا جو فرق ہے وہ حاوی نہیں ہوتا، دور و نزدیک کا فرق حاوی نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح وہ بصارت قریب کی چیزوں کو
یا روشنی والی چیزوں کو دیکھتی ہے، اسی طرح وہ بصارت پھر دور کی چیزوں کو اور اندھیرے کی چیزوں کو بھی دیکھتی ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ نظر عطا فرمائی ہوتی ہے کہ یہ دل کے چھپے ہوئے ارادوں کو بھی اللہ کی عطا سے جان لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی یہ فرق ہم نے نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے ڈال دیا ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ وہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جب قرآن فہمی کی بات آئے تو قرآن سمجھنا بھی کسی عشق والے سے بیٹھ کر چاہیے، ورنہ اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ مجھے اب عربی پہ عبور ہے، اب قرآن کا میں خود ترجمہ کر سکتا ہوں، لہٰذا مجھے کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر وہ ترجمہ کر کے اپنے طور پر قرآن سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے ہی کئی ایسے ہوں گے جو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جب عظمت کی بات آتی ہے تو ہم اہل سنت و جماعت تو یہ کہتے ہیں امتی وہ ہے جو عظمت رسول پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ جب تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم عشق دل میں بسا کر ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس بندے کو ایسی راہ دکھائے گا کہ جس میں اللہ کے رسول کی شانیں ہی اس کو نظر آئیں گی۔ اور اگر دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور تعظیم نہیں ہوگی تو پھر قرآن سے وہ رستہ پا ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ قرآن سے اگر کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ صرف اور صرف وہ آیات نکالنے کی کوشش کرے گا جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا دیگر انبیاء اولیاء ان کی شانیں گھٹتی نظر آ رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی کوئی بھی آیہ کریمہ نہیں اتاری کہ جس سے اللہ کے نبیوں کی شانوں میں عام مخلوق کوئی کمی پیدا کر سکے، مگر وہ میں فرق عرض کر رہا تھا کہ اس اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت میں جو فرق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں رکھا ہے، وہ کسی علم والے کی نظر سے، اس کی صحبت سے اور اس کے فیض سے ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں بندہ اطاعت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ کلیہ ہے کہ جب اطاعت الہی کی بات ہوگی تو صرف قول الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حکم ہے، صرف اس پر ہی اطاعت ممکن ہے اور اس پر ہی اطاعت لازم رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے بس بندہ اسی کی اطاعت کرے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جب ذات کی بات آئے گی اور اطاعت کی بات آئے گی تو اس میں صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قول کی اطاعت لازم نہیں بلکہ سرکار کے فعل بھی قابل اطاعت ہیں۔ اور ایک تو قول ہے کہ سرکار نے کچھ کہا اس پر عمل کیا جائے، امتی اس پر عمل کرتا ہے، اطاعت رسول ہے۔ ایک امتی کو سرکار نے کہا نہیں کہ اس پر عمل کر، مگر اللہ کا نبی عمل کر رہا تھا، امتی نے دیکھ کر عمل شروع کر دیا، یہ بھی اطاعت رسول ہے۔ اور تیسرا ایک اور مقام بھی ہے، وہ بھی اطاعت رسول میں ہی آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے حکم نہیں ارشاد فرمایا کہ اس کام کو کرو، خود کیا بھی نہیں ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ہوا اور سرکار نے اس پر سکوت اختیار کر لیا، نہ منع کیا اور نہ ہی اس کی اجازت دی۔ اس سکوت کی بنا پر بھی اگر وہ شخص وہ عمل کر گیا اور سرکار نے سکوت اختیار کیا اور باقیوں نے اس کی پیروی شروع کر دی تو یہ بھی اطاعت رسول کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ کی اطاعت صرف ایک جہت سے کہ جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس پر ہی عمل کر کے بندہ اللہ کی اطاعت میں شامل ہو سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے۔ نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ نبی کے عمل کی بھی بندہ اطاعت کر کے اطاعت رسول میں جا سکتا ہے، مگر اللہ کے عمل کی اگر اطاعت کرے گا تو وہ بندہ دین سے ہی خارج ہو جائے گا،
اس کی مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تو دوستی رکھتے ہیں. مومنوں سے اب اس دوستی کو دور کر دیا گیا، حکم دے دیا گیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اب یہ اللہ کا حکم ہے، مگر اللہ کا عمل کیا ہے؟ اللہ کا عمل وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ ایک مومن مسلمان کو روزی دے رہا ہے، اسی طرح اس یہود و نصارہ اور کافروں کو بھی روزی دے رہا ہے. جس طرح منفعتیں اور نعمتیں مسلمانوں پر اتار رہا ہے، اسی طرح کی نعمتیں وہ کافروں کو بھی مہیا کر رہا ہے، غیر مسلموں کو بھی مہیا کر رہا ہے. جنگ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اترتی ہے، مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، بدیہی بات ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی. مگر جنگ ہوئی، مسلمان مغلوب ہو گئے، کافر غالب آ گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل کہ اس نے کافروں کو غلبہ عطا فرما دیا ہے. اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بھی ان کافروں سے پیار کروں گا یا ان کے ساتھ تعلقات ایسے استوار کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح میرے اور اس کافر کے درمیان نعمت کے مہیا کرنے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، میں بھی کوئی فرق نہیں کروں گا اور ایسی محبت اس کے لیے رکھوں گا، تو وہ شخص دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ کے عمل میں وہ آدمی اطاعت کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ حکمتوں والا ہے، اس کی حکمتیں ہیں جن کی بنا پر وہ کبھی کافروں کو غلبہ دیتا ہے، مسلمانوں کو مغلوب فرما دیتا ہے، کبھی آزمائشیں مسلمانوں پر ڈال دیتا ہے، کافروں کو بچا لیتا ہے. خود منع فرما رہا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ رکھو، مگر ان کے ساتھ وہی معاملہ جو مسلمانوں کا ہے وہ فرماتا ہے. رزق بھی ان کو اچھا عطا فرماتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں بھی ان کو مسلمانوں سے زیادہ مل رہی ہیں. تو یہ اللہ کا عمل ہے. حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے دوستی نہ رکھی جائے، ان سے نسبت وہ نہ رکھی جائے. لہٰذا یہ اللہ کی اطاعت صرف حکم میں ہو سکتی ہے، عمل میں نہیں. جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا کوئی بھی عمل لے لیجئے، اگر امتی اس پر عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے. اور یہ فرق ہے اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی اطاعت میں. یہ جو دونوں اطاعتیں ہیں، ہم کہتے ہیں اس وجہ سے بھی برابر نہیں ہو سکتی، اور یہ فرق اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی ان آیات میں رکھ دیا ہے. پھر بھی کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے تو یہ حق ہے، اور اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے یہ حق ہے. محترم حضرات، ایک جہت سے یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کی رضا، چونکہ نبی کی رضا میں پنہاں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی سے ہی راضی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی محبت دل میں رکھتا ہوگا، اور اللہ اس سے راضی ہوگا کہ جو اللہ کے نبی کی محبت دل میں رکھتا ہوگا. اس جہت سے تو یہ بات ٹھیک ہے. جس نے رسول کی اطاعت کر لی، رسول بھی تو چونکہ اللہ کے پیغام، اللہ کے احکامات ہی سنانے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سنایا، بندے نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی بھی اطاعت ہو گئی. مگر یہ صرف اور صرف میں نے پہلے ہی عرض کیا، فقط اور فقط حکم جہاں پر حکم ربانی موجود ہے اور وہ اللہ کے نبی نے پہنچایا ہے. ورنہ اگر لفظوں کو دیکھا جائے تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ سوال موجود ہے کہ صرف لفظوں کے اشتراک سے جو شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، وہ یہاں پر پھر اس سوال کا کیا جواب دیں گے کہ اطاعت رسول اور اطاعت الہی دونوں کے لیے سیم سیغے، سیم لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہی جیسے الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. اگر یہاں پر شرک نہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو عالم الغیب، سمیع و بصیر، رؤوف الرحیم کہنے میں بھی کوئی کسی قسم کا شرک لازم نہیں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مقام اور مرتبے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز وقفے سے واپس آ کر اسی مضمون کو یہیں سے جاری رکھیں گے. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ
انتظار فرمائیں گے مختصر سبق. Mahir & Co Solicitors, a name you can trust. We provide expert legal advice on immigration matters, buying and selling of properties, civil litigation and family matters. Please contact Mahir & Co Solicitors on 01628 675 239. Are you having trouble to access the online Quran? The Quran Easy Way gives you the one-to-one, the family packages and the professional one. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل. Book your first trial today on www.easywayquran.com. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت، اس میں فرق موجود ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے شرک کا فتویٰ لگانے کی کوشش نہ کرے. جس طرح کے دیگر معاملات میں کیا جاتا ہے، عزت رسول کی بات ہو تو شرک لگا دیا جاتا ہے، فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اسی طرح اختیارات مصطفیٰ کی بات ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کہنا اور سرکار کو مختار کل ماننا یہ شرک ہے، کیونکہ مختار کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یا امداد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے چاہنا، اس کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے. تو صرف لفظوں کے اشتراک سے ہم یہاں پہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ شرک لازم نہیں آتا. اگر آتا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی الفاظ جو اپنی ربوبیت کے لیے اور اپنی صفات کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہی الفاظ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات نہ بناتا، انہی الفاظ کے ساتھ سرکار کی صفات کا ذکر نہ فرمایا جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ارشاد فرمایا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اطاعت جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ وہ 3 طریقوں پر ہوگی، قول میں بھی، فعل میں بھی اور سرکار کے سکوت فرما جانے پر بھی. جبکہ اللہ کی اطاعت وہ فقط و فقط اللہ کے قول میں ہوگی، حکم میں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا یہ اللہ کا عمل ہے، مگر صرف اس عمل کا قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ساتھ حکم دے دیا گیا تاکہ وہ ابہام بھی دور ہو جائے کہ ہم کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے عمل میں اگر اطاعت نہیں ہو سکتی تو درود پاک پڑھنا یہ اللہ کا عمل ہے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ اللہ کا عمل ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اشکال شروع سے ہی حکم کے ساتھ دور فرما دیا کہ اللہ کے اعمال میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اطاعت کر رہا ہوں، بلکہ اس کے لیے اطاعت اللہ کے حکم کی ہی ہے. ساتھ حکم ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجنے کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھو، اور تسلیمات سلام بھی اللہ کے نبی پر خوب سلام بھی جو ہے وہ بھیجو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک ہر شے اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف اللہ کی اطاعت ہی کروں گا، کیوں کہ وہی اطاعت کروانے کے لیے اللہ کا نبی آیا تھا اور قرآن ہمیں دے دیا، ہم تک پہنچا دیا. تو یاد رکھیے قرآن پاک کے احکامات وہ سارے کے سارے انسان سمجھ لے کہ قابل عمل ہیں. یہ بھی ایک خطا ہے
کیوں کہ قرآن پاک کو بھی سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. کون سے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں، جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ باقاعدہ ایک علم سے پتہ چلتا ہے. اور قرآن پاک کے بعض احکامات جو منسوخ ہوئے وہ نبی کی حدیث آ کر بیان کرتی ہے کہ حکماً اب یہ آیہ کریمہ جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہے. اسی طرح جو قرآن کے احکامات ہیں وہ ہر انسان کے لیے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ہر انسان کے لیے ایک جیسے ہیں، یہ بھی لازم نہیں ہے. یہ بھی ہمیں پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہی فیض پہنچاتی ہے کہ یہ حکم عوام الناس کے لیے تھا اور یہ حکم عوام الناس کے لیے نہیں تھا. یہ فیض نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ہی ملے گا. اس کی مثال بھی عرض کیے دیتا ہوں. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں میراث کے متعلق حکم ارشاد فرما دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ میراث کی آیات ہیں کہ وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی، سارے احکامات نازل فرما دیے اور حکم فرما دیا کہ میراث تقسیم ہوگی. اب یہ حکم یہ ہر ایک شخص کے لیے نہیں ہے، اس میں سے نوع انسانی کا ہر فرد شامل ہے. یہ بات ہمیں حدیث بتائے گی کہ شامل ہے کہ نہیں ہے. اور یہ موقع کب ہمیں پتہ چلا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث کے متعلق سوال کھڑا ہوا کہ سرکار کی جو میراث ہے اس کو تقسیم کیا جائے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سرکار کا فرمان بتایا کہ قرآن کا حکم اپنی جگہ کہ میراث تقسیم ہونی چاہیے ہر شخص کی، مگر گروہ انبیاء پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا. یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی حدیث سرکار کے فیض سے بتایا. ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ وقف ہوتا ہے ساری امت کے لیے. یہی وجہ ہے جب یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بشمول حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام نے اس کو قبول کیا اور اس پر ایمان لائے. اور وہ ایمان کیسا رہا؟ بالخصوص کچھ لوگ چونکہ اس بات کو بھی متنازعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ضمناً آ گئی ہے تو عرض کیے دیتا ہوں. وہ ایسا ایمان تھا پھر کہ ابتداً حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا خلافت کا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طویل ترین خلفائے راشدہ میں سے خلافت کا دور، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. ان تمام ادوار میں تقاضا نہیں کیا گیا کہ سرکار کی وراثت کو تقسیم کیا جائے، اور کہا جاتا ہے الزاماً کہ اس لیے نہیں کیا گیا کیوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جلال والے تھے، یا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس خلافت کی طاقت تھی، فوجیں ان کے زیر اثر تھیں، عدالتیں قائم تھیں، تو یہ امیر تھے، امیر المؤمنین تھے. تو اگر ان کے خلاف کوئی تقاضا کرتا تو شاید اس کو نقصان پہنچ جاتا، یہ الزام رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے سکوت کیا گیا. مگر یہ فقط ایک الزام ہے. کیوں کہ پھر وہی خلافت حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب ملتی ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت کو تقسیم نہیں فرمایا. وہ باغ جس کو لے کر آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کیا جاتا ہے،
اس کی ملکیت حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی الکریم نے آل رسول کو نہیں الاٹ کی. کیوں؟ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پر ایمان لا چکے تھے کہ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں کی جائے گی اور وہ امت کے لیے وقف قرار دی جائے گی. یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھی سمجھنا. کوئی شخص یہ کہے کہ فقط قرآن چونکہ مل گیا ہے اب میں اپنا دین اسلام صرف قرآن کے سہارے ہی حاصل کر لوں گا, یہ بات بھی غلط ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر نہیں دیا جا سکتا. ایک اور بات بھی ضمناً عرض کرتا چلوں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ جو ابتدائی 3 خلفاء تھے, چونکہ ان کے پاس عنان حکومت تھی, اس وجہ سے انہوں نے یہ خلافت تقسیم, یہ وراثت تقسیم نہیں فرمائی. یہ الزام لگایا جاتا ہے. اس کا میں نے جواب دیا کہ اگر یہی بات تھی تو پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس جب وہ طاقت, وہ حکومت, وہ خلافت آ گئی تو انہوں نے تقسیم کیوں نہ فرمایا؟ اس کا مطلب وہ ایمان لا چکے تھے. اس سے بڑھ کر بھی ایک گستاخی کی جاتی ہے اور وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر طعن کیا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کا اعلان نہیں فرمایا, ورنہ یہ ڈر نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کا اعلان فرما دیتے کہ میرے بعد خلیفہ جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. ہم بھی مانتے ہیں, مگر ہمارے ماننے کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے ہم اہل سنت و جماعت کا کہ جس کی بنا پر الحمدللہ کسی صحابی کی تنقیص شان جو ہے وہ لازم نہیں آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے شریعت کا امام وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہے. وہ پہلے امام اور پہلے خلیفہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے, مگر طریقت کا خلیفہ اور پہلا امام وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہی بنایا ہے. اور آج تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک طریقت کا جو سلسلہ پہنچتا ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہی وسیلے سے اور آپ ہی کی نسب سے پہنچتا ہے. دونوں کی شان اسی طرح کہ خلافت دونوں کو ملی ہے اور پہلے ملی ہے, مگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امور سلطنت کی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو خلافت سونپی گئی وہ طریقت کی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اسرار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں, ان خاص اسرار کی جو خلافت ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملی. اور وہ واحد شان ہے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی عطا کردہ عنایات میں سے جتنے علم کے مالک ہیں, علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی اس سارے علم کے شہر کے دروازے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ جو طعن کیا جاتا ہے کہ سرکار نے اپنی جان کے ڈر سے, یعنی ہے اللہ کا نبی اور ڈر گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت, تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پھر شجاع اور بہادر کہنا چھوڑ دیجیے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر جان نثاری کے لیے کیوں نہ آ گئے؟ نبی پاک صلی اللہ, یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو کر کے صرف اگر ایک پہلو سے محبت علی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے علی کی اور نبی کی دونوں کی شان میں وہ نقص بھی لا رہے ہیں جو کہ کسی طور مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو کس بات کا ڈر؟ اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا واللہ یعصمک من الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں سے محفوظ فرمائے گا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے لوگوں سے محفوظ رکھا. بہرحال موضوع کی طرف لوٹتے ہیں تو تمام قرآنی احکامات, اللہ کے احکامات, اللہ کے اقوال, ان کا بھی سمجھنا پہلے لازم ہے, پھر عمل لازم ہے, پھر اطاعت ہو سکتی ہے. گویا اطاعت رسول اتنی اہمیت والی ہے کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر، سرکار کے فیض کو چھوڑ کر ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا یہ ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، اس کے باوجود اگر تو سمجھ کر واپس لوٹ جائے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے، یا جو روح تھی ان احکامات کی اس کو نہ پا سکے، تو ارشاد فرمایا انما علی رسولنا البلاغ المبین، جزئی نیست، یعنی سوائے اس کے کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا۔ یعنی اگر تم نے حضور کی اطاعت نہ کی تو اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ تو اپنا فرض تبلیغ ادا فرما چکے ہیں۔ اب نہ ماننے کا جو وبال ہے وہ نہ ماننے والے پر ہے۔ نہ تو امتی اگر نبی کی اطاعت کرے گا تو اس سے نبی کو کوئی ذاتی فائدہ ہو جائے گا، اور نہ ہی امتی اگر نبی کی مخالفت کرے گا، نبی کی شانوں میں نقص لائے گا، تو اس سے نبی کی شان کو نقصان ہو جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل اور مالک ہیں، وہ امتی کی تعریف یا امتی کی تنقیص دونوں کی جو اثرات ہیں اس سے بے پرواہ ہیں۔ ان کو جو شان تعریف کے لائق عطا کی ہیں وہ اللہ نے عطا کی ہیں۔ امتی اگر ان پر عمل کرتا ہے اور ان کا ذکر اور تذکرہ کرتا ہے تو ان شانوں کا صدقہ اس کو بھی شانیں ملیں گی، اور اگر امتی کوئی نبی بدبخت ایسا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے تو اس سے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی شانیں تو اللہ نے عطا کی ہیں، اللہ نے بڑھائی ہیں۔ ہاں اس سے اسی کی ذات پر ہی انگلی اٹھے گی اور اسے ہی نامناسب الفاظ سے پھر باقی امتی سرکار کے غلام جو ہے وہ یاد کرتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا، جس کے یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ جس کے لیے جیسی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو ان کی رضا کے مطابق عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ محبوب اور محب کے درمیان کے معاملات ہیں۔ یہ بھی راز کی باتیں ہیں کہ سرکار کو کس حد تک اللہ نے مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ مانگتے تھے وہ یہ جان کر مانگتے تھے کہ اللہ کی عطا سے اگر مانگوں گا تو اللہ عطا فرمائے گا، اور جس کی اجازت نہیں ہے وہ سرکار کے زبان پر وہ کلمات بھی نہیں آئے۔ اسی پر بہت سارے شریعت کے احکامات بھی منحصر ہیں، انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں اس کا ذکر کریں گے۔ ان اشعار پر جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں کہ تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک، میں نبی کس کو بناؤں جو خفا تم ہو جاؤ، تمہارے سینکڑوں ہم سے گدا ہیں، ہمارے آپ ہی ایک آسرا ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔